لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آج عید الاضحیٰ قربانی کے عید کا دن ہے، وہ عظیم دن جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں جانور اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے قربان کرتے ہیں. قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے وہ عظیم نعمت ہے جس کا اگر بندہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو جتنا بھی شکریہ ادا کرے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی کم ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے بندے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. قربانی بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا ورڈ ہے جس کو ہم تصور میں جس کو ہم سوچتے ہیں صرف اتنا ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ قربانی اسے کہتے ہیں کہ جانور کو قربان کر دیا جائے، اس کا گوشت خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں اور بچ گیا تو غریب مسکین کو بانٹ دیں. ہم صرف اتنا تصور کرتے ہیں. دل کی گہرائی کے ساتھ اگر سوچیں اور فکر کے ساتھ اگر ہم سوچیں تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنے کا مقصد یہی تھا جیسا کہ ہم آج کے دور میں قربانی کر رہے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح قربانی پیش کی تھی جیسا کہ آپ بھی پیش کر رہے ہیں؟ وہ ابراہیم جن کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں گزر گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا، پوری زندگی قربانیوں میں گزر گئی. وہ ابراہیم جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اندر ان کا تذکرہ کر کے ان کی وضاحت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ لقب نہیں دیا، کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا رہبر بنایا. کہیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاتَّخَذَ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہیں اللہ رب العالمین ان کو لوگوں کے لیے اسوہ اور حسنہ اور آئیڈیل نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں. فرماتا ہے اسوۃ حسنہ فی ابراہیم. تو آج ہم نے قربانی پیش کرتے ہیں، کیا جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی کیا ہماری قربانی ویسی ہے؟ کیا ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آئیے مختصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی پر غور کریں. ان کی پوری زندگی قربانی میں گزر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئی. وہ پیدا ہوئے ان کے باپ آزر جو اپنے ہاتھوں سے مورتی کو بنا کر اس کی پوجا کرتے پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے بازاروں میں فروخت کرتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی شعور آ گئی، تھوڑی سی عقل مندی آ گئی، جب دیکھا کہ میری قوم والے بگڑ گئے، میری قوم والے ایسی چیز کی پرستش کر رہے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے چھان بین شروع کر دی. انہوں نے سوچا کہ انہوں نے کی اللہ کی تلاش شروع کر دی. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا کی ساری چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو انہوں نے اپنے قوم والے سے کہا کہ میں اس چیز سے تمہارے معبودان باطل سے تمہارے اس پرستی سے تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو اس چیز سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین اس چیز کو قرآن مقدس کے اندر یوں
الارض کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان زمین سب کو پیدا کیا، اس کی طرف جھکتا ہوں، اس کی طرف اپنے زمین عقیدت کو جھکاتا ہوں۔ اما تشرکون وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، ساری بات واضح ہو گئی کہ حقیقی اللہ کون ہے، حقیقی اللہ جس کی عبادت کی جائے، اب ان کو معلوم ہوا تو سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ اپنے باپ کے پاس آئے، کہا اے باجا، اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے درمیان فرمایا اس بار یقین یا انما تاکو مارا تفان تشمی ولا یوتی ولا یوتی، کہ میرے ابا محترم آپ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں مالا یسمو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جب ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بات سنی تو غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، کہا اگر آئندہ ایسی بات کہی تو تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا، تم میری نظر سے کچھ سال کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں بات سننے والے؟ جب ان کے باپ نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو اپنی قوم والوں کے پاس آئے، ان کے معبودوں کو، ان کے باطل پرستوں کو، ان کے معبودوں جو بے بسی کمزوری کے لاحق تھے، جو کمزوریوں کے شکار تھے، ان کے سامنے ان کی کمزوری ظاہر کرنا چاہتے کہ میرے قوم کے لوگوں افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، تم ایسی چیزوں کی عبادت نہ کرو جو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ کوئی نفع دے سکے۔ اس مورتی کو کیوں پوجتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر اسے پوجا کرتے ہو، اسی کو بازار میں ضرورت کرتے ہو، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی قوم بظاہر آپ کی بات ماننے میں آپ کے دشمن ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی بے بسی کو ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ان کے بتگاہ میں، ان کی عبادت گاہ میں کلہاڑی کا حاصل کیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے ہو گئے، گردن میں کلہاڑی لگا۔ اب جب سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بتوں کی عبادت کس نے کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ اپنے معبودوں سے پوچھ لو کس نے کیا، میں نے کیوں ایسا کیا؟ جب یہ جواب سنتے حضرت ابراہیم کے تو ان کے قوم والے ان کو حیران و شفقت سے دیکھنے لگے، پریشان ہو گئے۔ آپ کو حکم صادر ہو گیا کہ ان کو چلا دیا جائے۔ اور تو قرآن کریم کے الفاظ ہے، اور ان کو آپ نے چلا دیا جائے، ان کو آپ ملا دیا گیا، فیصلہ کر دیا کہ انہیں آپ ملا دے تو آپ ملا دیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ کہاں منظور تھا؟ اولو العزم والوصیہ مکمل، اللہ رب العالمین نے خلیل، اللہ رب العالمین کو یہ کہاں منظور تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے مجید کے اندر اس چیز کو بیان کروایا، یا نار کونی نارا سلاما، اے آگ کو مندی ہوگا ابراہیم پر، اتنی ٹھنڈی نہ ہو تمہیں تکلیف ہوگا، اور اتنا گرم بھی نہ ہو تمہیں تکلیف ہو، نار کونی نارا سلاما، اتنی سلامتی والی آگ ہو جتنا ان کو سہ سکے، اور پھر وہ آگ سے اللہ رب العالمین کو نکالا، انہیں صحیح سلام آگ سے نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بات نہیں مان رہے، پریشان ہو گئے، جدا ہو گئے، پھر اپنے آبائی وطن کو، اپنے منصب کو، اپنے گھرانے والوں کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری بات قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا اور 80 سال کی عمر، 80 سال سے زائد کی عمر ان کی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب حبلی الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ کے ذریعے سے، حضرت حاجرہ کے وطن سے انہیں اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیا، اور انہوں نے ان کا نام اسماعیل رکھا، اور آزمائش شروع ہو گئی۔ اس بیٹے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے ناموجود بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہے جہاں نہ کوئی انسان رکھتا ہو، نہ جڑی بوٹی ہو، نہ کسی کی آبادی ہو، نہ درخت ہو، نہ پانی ہو، ایسی سی زمین پر وادی میں جو چھوڑ رہا ہے جہاں کوئی رہتا نہ ہو، جہاں آج مکہ مکرمہ وعدہ ہے، وہاں پہلے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں کا رب العالمین نے حکم دیا کہ انہیں ایسی وادی میں چھوڑ رہا ہے، اپنی بیوی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سچ کر دکھایا،
حضرت اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے سے گھرانے کو، چھوٹے سے خاندان کو، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی خاندان کو لے کر غیر عزیز علی وادی میں چھوڑ آئے. جب چھوڑ کر ایک پیالہ پانی اور ایک مشکیزہ پانی اور ایک حضور کے تھیلے چھوڑ کر واپس آنے لگے. حضرت حاضرہ ان کے پیچھے چلنے لگی. حضرت حاضرہ کہتی ہے اس غیر عزیز علی وادی میں، ایسی وادی میں جہاں کوئی انسان بستا نہیں، جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مانگتا، جہاں پانی نہیں، جہاں پھلنے والے درخت نہیں، اور ایسی جگہ میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے منکر نہیں کہا. بار بار حضرت حاضرہ سوال کر رہی ہے کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت حاضرہ کہتی ہے کہ ابراہیم کا اللہ رب العالمین کا حکم ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن منکر نہیں دیتا. چلے گئے. جب حضرت حاضرہ نے کہا سن لیا کہ یہ ابراہیم رب العالمین کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. واپس لوٹ آئے اپنے آواز کے بعد اپنے بچے کے بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے دور نکلے تو دور نکلنے کے بعد ایک پیلے پر چڑھ کر جب دیکھا کہ دکھ نہیں رہے ہیں تب اللہ رب العالمین کی طرف وعدے کی طرف دعا کی. اس وقت بابا نہیں تھا، اس طرف وہ کر اللہ رب العالمین سے دعا کی. آپ بینی استنکو من ذریاتی بوادن غیر ذی زرع ان بیتی والمحرم کہ اے میرے رب تیرا حکم میں نے کر دیا ہے کہ اللہ میرے چھوٹے سے خاندان کی حفاظت کرنا. چھوٹا سا خاندان میری بیوی کے بچے کی حفاظت کرنا چھوڑ کر چلے آئے. جب حضرت حاضرہ کا سامان پانی ختم ہو گیا، رسولیں ختم ہو گئی، خود بھی پیتی بچے کو بھی پلاتے. جب دونوں پیاس سے تڑپنے لگے، نہ پینے میں حاضرہ کے پاس پانی بچا، نہ دودھ پلانے کے لیے حضرت اسماعیل کا کوئی ذریعہ بچا، تو ماں طرف رہی کہ بچہ بھی طرف ہے، ماں بھی طرف رہی ہے. تو حضرت حاضرہ نے سامنے میں صفا پہاڑی کو دیکھا جو ان کے قریب تھا. وہ سوچا کہ اس وادی پہ اس پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھے تاکہ کوئی انسان نظر آئے. صفا پہاڑی پر جاتی ہے خود سے لیکن کوئی انسان نہیں. پھر پیچھے دیکھتی ہے مروا پہاڑی، اس پر جا کر دیکھتی لیکن کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. ایسی جگہ پر چھوڑ کے گئے. کوئی انسان صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، ایسے ہندوستان چکر لگا رہے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی انسان نظر نہیں. جب ساتھ ایک چکر لگا رہی تھی حضرت حاضرہ تو ان کو ایک آواز آئی. وہ ٹھہر کر کہنے لگے خاموش. پھر انہوں نے ایک آواز سنی، کہا ہاں میں تمہاری آواز سن رہی، کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں کہ اسماعیل زمزم کے مقام پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے. انہوں نے ایک پر مارا، ایک ریڑھی ماری، ایک پر مارا، ایک ریڑھی ماری، وہاں سے چشمہ اوپر پڑا. حضرت حاضرہ دو کے ہو جائے اسے میل باندھنے لگی، چاروں سب سے کھیلنے لگی، چلو چلو لے کر مسجد میں پانی کرنے لگی. حضرت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کرواتے ہیں کہ اگر حضرت حاضرہ چلو چلو پانی نہ لیتی، میل نہ باندھتی تو یہ جو آب زمزم ہے یہ بہتا ہوا آج تک اگر ہوتا تو بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. ایسا جمع ہوا ہے کہ ہوتا نہیں ہوتا، بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو خود کے قبائل وہاں سے گزرے، کچھ لوگوں نے آسمان پر پرندوں کو دیکھا کہ چکر لگا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہاں پانی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کسی وادی سے کئی بار گزرے، یہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں. کچھ لوگوں نے دو آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا وہ سچ میں اس بات ہے. ان لوگوں نے جا کر دیکھے تو وہاں پانی تھا. تو حضرت وہ وہاں آئے جہاں آب زمزم تھا. حضرت حاضرہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی. قبیلے جرہم کے لوگوں نے حضرت حاضرہ سے اجازت طلب کی، کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم یہاں اپنا گھر بسا سکتے ہیں؟ حضرت حاضرہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھہر سکتے ہو. حضرت حاضرہ بھی خود چاہتی تھی کہ یہاں لوگ آباد ہو، یہ غیر عزیز وادی میں لوگ آباد ہو، وہاں لوگوں کی ہم کو وقت ہو خود چاہتے تھے. لیکن اسے ایک چیز کہی کہ ہاں یہاں ٹھہر تو سکتے ہو لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. اس سے فائدہ تم اٹھا سکتے ہو، اس کا پانی تو پی سکتے ہو لیکن اس پانی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ سکتے، اپنا حق نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو بڑا بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. ان بات اللہ تعالی نے خواب دکھایا. تو اس وقت نبیوں کے پاس جو ہوتے ہیں وہی کا درجہ رکھتے ہیں، وہی قیامت ہوتی ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے رب کے لیے منہ نظر حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. تو یہ بات اپنے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اب الماسا حکم کہ اے پردان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر سکتے وہ کر ڈالیے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے، سجدونی ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کو سلوائیں گے۔ یہ کتنا بڑا تھا کہ ایک بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، باپ جس کو 80 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے دو امت و سماج کے بعد ایک بیٹا دیا، اس کی قربانی کرنے کے لیے تیار، خدا کے حکم پر دونوں تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے کر دنیا کی طرف چلے، جماعت کے لیے جب لٹا دیا حضرت اسماعیل کو چھری رکھنے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے گھر میں چھوڑے۔ اللہ رب العالمین نے کہا بس 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 ابراہیم اٹھ جاؤ، پر صدق تربویا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے رسول اپنے موت کو سچ کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیٹا ان کے لیے گیا اور میں یہاں ہوں کہ سبھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی۔ یہ وہی اصلی قربانی ہے، یہ وہی اصلی قربانی ہے جس کو ہم ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، وہی تو قربانی ہے۔ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ ہم سب کو بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہر کسی نے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس نصیحت ہے۔ تو ہمیں بھی جو آج سے قربانی کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خلوص و زندگی کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، تاریخی حقائق کو قرآن شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا راز جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے قربانی کا راز تھا۔ حضرت چاہے ابراہیم کا دور ہو، ابراہیم حضرت آدم کا دور ہو، یا حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ہو، یا موسیٰ کا زمانہ ہو، یا عیسیٰ کا زمانہ ہو، ہر دور میں قربانی ہوتی تھی، لیکن ان کی نوعیت الگ ہوتی تھی، ان کی حیثیت الگ ہوتی تھی، ان کی منزل الگ ہوتی تھی، ہر طرح الگ ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی علامت یہ ہو کرتی تھی کہ لوگ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو ایک پہاڑ پر لے جا کر ڈال دیتے تھے، آسمان سے ایک آواز آتی تھی، اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی اور یہ قربانی کے مقبول کی علامت ہوا کرتی تھی، جواب۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین قرآن مقدس سے قربانی کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا بَقِيَ مِنْهَا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ متعین کر رکھا ہے تاکہ ان بے زبان جو پائے تو اس بے زبان جانتا تو اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو انہیں عطا کر دے رکھا ہے۔ تو ہم جو قربانی دے رہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور زمانے سے آگے کے لوگ قربانی کا ایک طریقہ متعین کر کے رکھا تھا، اس دن قربانی کرتے تھے اور قربانی کرتا جانور کا خون کھانے کعبہ کی دیوار کو توڑ دیتے تھے اور کھانے کعبہ کے گوشت کو کھانے کعبہ کے دروازے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے خون ہی اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ ایسا حقیقت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العالمین تمہارے دوست کو تمہارے دوست کو نہیں دیتا بلکہ نیت کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سے بیان کرتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا خون تمہارا دوست نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دل میں تقویٰ کو دیتا ہے، تقویٰ شعار کو دیتا ہے، اس لیے اسی بات کو یاد سمان کرتا ہے۔ ایسا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجیے، بتا دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہونی چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس سے اور مقصد سے قربانی کریں وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو صرف خلوص نہیں مطلوب ہے، تقویٰ شعار مطلوب ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ اگر قربانی ہم کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کریں۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قربانی کر رہے ہیں انہیں قبول فرما، اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم حضرت ابراہیم جیسا ہمیں صبر عطا فرما، حضرت ابراہیم جیسا تقویٰ شعار عطا فرما، حضرت ابراہیم جیسا صبر عظیم صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیدھے تیری رحمت کی طرفدار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم خطاکار ہیں ہمارے لیے بخش دے، اے اللہ جب ہم دنیا سے جانے لگے ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھو، اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ کسی اور کی طرف
قبول فرما. اللہ جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. تاکہ آئندہ سال وہ لوگ اتنی استطاعت ہے تاکہ آئندہ سال تیرے بارگاہ میں قربانی پیش کر سکے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.